الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آج میں اور آپ ماہ رمضان المبارک شریف کے دوسرے جمعہ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس ماہ مبارکہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، آغاز گفتگو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی۔ کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو اس سے قبل کسی نبی کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ ایک، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ایک انعام۔ دوسرا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تیسری بات، فرشتے ہر رات اور دین ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی وہ مقدس مخلوق جو معصوم ہے، جو نوری مخلوق ہے، وہ دن میں بھی اور رات میں بھی دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ چوتھی بات، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچویں بات، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کس رات میں؟ ماہ رمضان شریف کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے، انہیں مزدوری اور محنتانہ دیا جاتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک شریف اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور آج اس کی آخری رات ہے، تو جن بندوں نے، اللہ کے جن مقدس بندوں نے اس ماہ میں مشقت اور تکلیف کا سامنا کیا ہے، رب العزت ان تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ 5 خصوصیتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارکہ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرات،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ زکوٰۃ کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیں ایک جگہ پر رب العزت نے یوں بھی ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہونے والے وہ بندے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب جو صاحب نصاب اور اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، امراء ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ اگر تم مال پانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر مومن کے اندر جو اچھی خاص خصلتیں اور مومن کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اگر اپنے مالوں کو سلامتی چاہتے کہ مال سلامت رہ جائے اور وہ مال ہمارے لیے بھی سلامتی والا بن جائے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی کہاوت اس دانہ کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے زیادہ دیتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ایک جگہ پر رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے نہ کوئی احسان جتاتے ہیں اور نہ انہیں کوئی رنج دیتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود یعنی بیاج کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی جس کے اندر رب العزت کیا فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال حلال سے خرچ کرتے ہیں رب العزت ان کے مال کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، ان کے مال میں اضافہ عطا فرماتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اچھا جی دیکھیں زکوٰۃ کا ظاہری فلسفہ، ظاہری طور پر زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال میں کیا ہوتا ہے، کمی آتی ہے۔ ظاہر تو یہی دکھاتا ہے نا بھائی کہ ظاہر میں کیا ہے کہ مال ہے تو کچھ کم ہو جائے گا، لیکن دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ انسان جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرا مال کم ہو رہا ہے، میرے خزانے سے کچھ کمی ہو رہی ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان سنیں، کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے محتاجی کا اور تمہیں پروانہ دیتا ہے اللہ کس کا، بخشش کا۔ شیطان خوف دلاتا ہے کہ زکوٰۃ نکالے گا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نکالے گا تیرا خزانہ کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نکالے گا تیرے مال میں کمی محسوس ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری کا خوف دلاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے خزانے میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ دیکھیں دوستو اب یہ ساری جو آیتیں تھی اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق فضیلتیں ہیں۔
اب جو لوگ زکات نہیں نکالتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بیان فرمایا ہے، وعیدیں بھی آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ جو لوگ مال جمع کرتے، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اپنے یہاں پر ڈھیر سارا خزانہ جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کیا فرماتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری جگہ پر رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اسے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہیں وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ جو مال ہم یہاں پر جمع کرتے ہیں، سال ہا سال نکال دیتے ہیں، مشقت تکلیف برداشت کرتے ہیں اور پوری زندگی ملا کر مال کو جوڑتے ہیں، اور اس مال کے اندر سے اگر ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو ہمارا وہ مال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے گا اور اس سے ہماری پیشانیاں، ہماری پیٹھیں جو ہے جلائی جائیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوستو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ زکوٰۃ کا فلسفہ کتنا آسان ہے اور زکوٰۃ نکالنے کے اندر کتنے کثیر فائدے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو صاحب مال ہے، جو صاحب ثروت ہے، ان کو گورنمنٹ کا ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر آپ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دو گے تو آپ گورنمنٹ کے یہاں مجرم کہلائے جاؤ گے، اور جس دن گورنمنٹ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے پاس پیسے ہیں، وہ انکم ٹیکس نہیں دیتا ہے، تو اس کے وہاں پر ریڈ ڈالی جائیں گی اور کثیر مال جبت کر لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ دیکھیں گورنمنٹ کے یہاں کیا ہے، جو حضرات ٹیکس دیتے ہیں، آپ ٹیکس دینے والوں کو گورنمنٹ کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹیکس دیں، ہم آپ کے مال کی حفاظت کریں گے، آپ ٹیکس دیں، ہم آپ کے مال کو بڑھا دیں گے، آپ ٹیکس دیں، ہم آپ کی کاروبار کو فروغ دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے یہاں کتنا ٹیکس دیا؟ 28%۔ کتنا ٹیکس بھرتے ہیں؟ 28% ٹیکس لوگ دیتے ہیں، خوشی خوشی جمع کرتے، نہیں دیں گے تو ہمارے یہاں انکم ٹیکس کے آفیسر آ جائیں گے اور ہمارا مال لے کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں 28% نہیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں آپ کو بس 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کتنا؟ 2.5% زکوٰۃ آپ نکالو۔ ایک طرف گورنمنٹ کے یہاں 28%، اللہ کے یہاں 2.5% ہے۔ یہاں گورنمنٹ کو 28% دے کر کے ہمارے مال کی ضمانت نہیں ہے، رب العزت کی یہاں 2.5% دو، رب العزت تمہارے مال کی ضمانت دیتا ہے۔ 28% گورنمنٹ کو دینے کے بعد کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا مال چوری نہیں ہوگا یا میرے مال کی حفاظت کر لی جائیں گی؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن رب العزت کے یہاں 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے بعد ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مال چوری سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کے مال میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو سودا کون سا آسان ہے، 28% والا یا 2.5% والا؟ لیکن لوگ 28% انکم ٹیکس ضرور دیتے ہیں ہر سال، لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر صاحب مال ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی زکاتوں کو پیش کرے اور غریبوں اور محتاجوں کے اوپر خرچ کرے۔ اللہ رب العزت تمہاری دی ہوئی زکات سے تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا، تمہارا مال چوری سے محفوظ ہو جائے گا، تمہارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی۔ اب دیکھیں اسی سلسلہ کے اندر میں آپ کو اور سناؤں کہ زکات نہ دینے کے اوپر کیا کیا وبالیں ہیں، یہ بات آخری سمجھے۔ فرمایا گیا کہ جو حضرات زکات نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے،
بڑے 8 نقصانات ہیں جو حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایک، ان فوائد سے محرومی جو اسے ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں مل سکتے تھے۔ 8 باتوں سے جو اگر زکوٰۃ نکالتا تو اس کو یہ فائدے مل جاتے، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے کی بنا پر وہ بندہ ان باتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بخل یعنی کنجوسی جیسی بری صفت سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہو اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی ہے، وہ شاخ اسے چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ کیا فرمایا؟ سخی، یہ جنت کی ایک شاخ ہے سخاوت۔ تو جو بندہ سخی ہے وہ جنت کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ جنت کی شاخ اس کو کھینچتی ہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہے۔ دیکھیں، اور کنجوسی، بخل کیا ہے؟ بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کر دے گی۔ تو سخاوت ہمیں کرنی ہے یا بخیلی کرنی ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخی ہے، رب العزت کیا ہے؟ سخی ہے، اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، تیسری بات، مال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ چاہے زمینی سطح پر ہو یا سمندری سطح میں ہو، جو بھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کہ تم اللہ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو وہ تمہارے مال کے اندر کیا ہے؟ خسارہ ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ آگے فرماتے ہیں، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اور مالوں کے اندر اسے جمع کر رکھتے ہیں، تو جو مال زکوٰۃ کا تھا اس کو آپ نے نہیں نکالا تو زکوٰۃ کا وہ مال دوسرے مال کو بھی کیا کرتا ہے؟ تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ حضرت شد الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ایمان نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب تھی، اس نے نکالا نہیں تو وہ اس کے لیے حرام ہو گیا، تو حرام کا مال حلال کے ساتھ ملائے رکھے گا تو اس حلال کو وہ حرام کیا کر دے گا؟ ہلاک اور برباد کر دے گا۔ اچھا جی، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے جو زکوٰۃ کے حقدار نہیں پھر بھی لے رہے، لاؤ لاؤ جی، ہم کو دو ہم کو دو، تو ان کا یہ مال لینا بھی اس کے مال کو کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے اور دونوں معنوں میں صحیح ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ان کو نقصان کیسا ہوتا ہے؟ اجتماعی، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو ہوگا، اجتماعی طور پر سموہ میں نقصان ہوگا۔ جیسے آج ہم نقصان کا سامنا کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی؟ کہیں مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو جلایا جا رہا ہے، کہیں پر مسلمان کے مکانات کو گرایا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کی جانوں پر حملہ ہے، کہیں مسلمانوں کی جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی یعنی ساموہک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ اسے قحط میں مبتلا فرما دے گا۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ بارش کو روک دیتا ہے اور زمین پر جو چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ دیکھیں، تو یہ جو بارش ہو رہی ہے کس کی وجہ سے؟ یہ جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے، وگرنہ ہماری قوم کے اندر ایسے کئی کثیر لوگ موجود ہیں
کہ اللہ نے انہیں مال کثرت سے دیا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی زکاتیں نہیں نکالتے، اور اگر نکال بھی دیتے ہیں تو وہ اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے زکات نکالی ہے، ہم نے فلاں کو دیا ہے، ہم نے فلاں کو دیا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بالمن والعذا، اگر تم نے کسی پر احسان جتایا اور اگر تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف ہوئی تو تمہارا وہ دینا ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے۔ تو زکات دے کر احسان نہ جتاؤ، زکات دے کر لوگوں کو تکلیف نہ جتاؤ، بلکہ زکات دے دو اور اللہ کی رضا کے لیے بھول جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے مال میں کثیر برکت ہے تو فرما دے گا۔ دیکھیے گا، اب میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن اور احادیث کے اندر جو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وعید ہے ان تمام کو پڑھ کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا۔ دیکھیے، قرآن و حدیث میں بیان کردہ عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں امام اہل سنت، خلاصہ یہ ہے کہ جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دی، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گدی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ دیکھیں، یہ ساری سختیاں اور یہ سارے عذابات اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بروز حشر ان کے مال سے ہی دے گا۔ جس مال کو آج ہم محبت سے جمع کرتے ہیں، جس مال سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے پر بھی ہم راضی نہیں ہے، ارے بھائی وہ مال تو ہمیں رب العزت نے دیا ہے اور اسی کی بارگاہ میں ہم نے 2.5% دینا ہے، 2.5% دینا ہے، پھر بھی بندہ دیتا نہیں ہے، اور گورنمنٹ کے خوف سے 28% انکم ٹیکس دے رہا ہے، ہر سال بڑھ رہا ہے، اور یہاں سال میں 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی، روز قیامت پرانا خبیث کھوکھار اژدہا بن کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ یہ وہی مال کو، جس مال کو ہم جمع کرتے ہیں نا، تو وہ جمع کر کے جمع کیا ہوا مال جس سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے وہ سانپ بن جائے گا، ہمارے ہاتھ کھا جائے گا، ہمارا سر کھا جائے گا، ہمارا پورا جسم کھا جائے گا میدان محشر میں۔ امام اہل سنت زکوٰۃ نہ دینے والے کو قیامت کے دن سے عذاب، قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ چھوٹا سا سکہ گرم کر کے اپنے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی اور کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 دن برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ یہ ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پہنچائے گا جو دنیا میں مال جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکاتیں نہیں نکالتے، اور جو لوگ زکاتیں نکالتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں خوشخبریاں بھی بہت ہیں، بے شمار خوشخبریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ زکات دینے والوں کی مال کی حفاظت فرماتا ہے دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی انہیں اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے اپنے مالوں کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔